شیر خدا کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کے اظہار پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے بشارت ہو کہ یقیناً حق تعالی نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد آسمان پر باندھ دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے خدا تعالی نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس کے چہرے اور جسم پر بہت سے بال اور پر تھے۔ سلام کیا اور کہا: ابشرا بجمع و طہارت النسل۔ میں نے سوال کیا: اے ملک، بشارت اور طہارت سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا: میں ستائیل فرشتہ ہوں، قوام عرش پر میں سے ایک پرمعقل ہوں۔ مجھے خدا تعالی نے آپ تک خوشخبری پہنچانے کی اجازت فرمائی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے سلام کیا اور جنت کے ریشم سے سفید رنگ کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لائے جس پر نور سے 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ خط ہے؟ اس مکتوب کا مضمون کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالی نے آپ کو مخلوقات سے منتخب فرمایا اور آپ کے لیے ایک ساتھی چنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دے دیں اور اسے اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ میں نے پوچھا: یہ کون شخص ہے جس کے جسم پر میری اخوت کی خلوت چست و درست بیٹھی ہے؟ عرض کیا: آپ کے چچا کا بیٹا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نکاح خود اللہ تعالی نے آسمان پر اس طرح باندھا کہ تمام بہشتوں کو حکم دیا کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، حوروں کو وحی بھیجی کہ وہ زیورات سے مزین ہو جائیں، شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ وہ پتوں کی بجائے خلعت فاخرہ پہنیں، پھر حکم فرمایا کہ آسمانوں کے فرشتے چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے نزدیک جمع ہو جائیں، اور وہ ممبر جو ممبر کرامت سے موسوم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر خطبہ پڑھا ہے، وہ نور سے ترتیب دیا ہوا ممبر ہے، بیت المعمور کے سامنے رکھا۔ پھر حق تعالی نے جس کا نام احیا ہے کو وحی بھیجی۔ اس نے ممبر پر خدا تعالی کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرشتوں میں فصاحت و بلاغت، لطائف و لطنک اور حسن صورت میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ اس کی خوش گفتاری اور حسن صورت سے آسمان جھومنے لگے۔ پھر حق سبحانہ تعالی نے مجھے جبرائیل کی طرف وحی بھیجی کہ اے جبرائیل، میں نے اپنی بندی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اپنے بندے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے باندھ دیا ہے۔ تو بھی ملائکہ کے درمیان اس انعقاد کو مستحکم کر۔ میں نے بھی خدا تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کی تائید میں ان کا نکاح باندھا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنا دیا۔ تمام سورہ واقعہ کو اس ریشم کے ٹکڑے پر لکھ کر فرشتوں کی گواہی سے اسے مضبوط کیا اور آپ کی خدمت میں لایا۔ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں، پھر مشک سے اسے مہر لگا کر جنت کے خازن رضوان کے سپرد کروں۔ جب یہ عقد مبارک منعقد ہو گیا تو حق تبارک و تعالی نے درخت طوبہ کو حکم دیا کہ اپنے زیورات اور لباس ہائے فاخرہ کو نچھاور کرے، اور فرشتے، حوریں، غلمان و دلدان ان کو لوٹ کر لے جائیں اور ایک دوسرے کو ہدایہ دیں۔ قیامت تک یہ ہدایہ اور تحائف باقی رہیں گی۔ پھر حق اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اس ازدواج کی خوشخبری سناؤں اور ہدیہ تبرک پیش کروں۔ آپ بھی ان کو 2 مبارک بیٹوں
جو دنیا اور آخرت میں طاہر و فاضل ہیں کی بشارت دیجیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، خدا کی قسم جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آسمان کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے ملکوت میں آنے کے لیے نہیں کھولے تھے کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرمان خداوندی نازل ہو چکا ہے، چلو مسجد چلیں اور مجلس عام میں یہ مبارک عقد انجام دیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ پیاری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح دوسری ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔